اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری تقریر کا عنوان ہے نوجوان اقبال کی نظر میں۔ دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، افلاک منور ہوں تیرے نور سحر سے، خورشید کرے قصبے ضیائے شرر سے، ظاہر تیری تقدیر ہو سیمائے قمر سے۔ صدر محترم و حاضرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وادی یمن سے لے کر طور سینا تک، غار ہرا سے لے کر حرم کعبہ تک، جبل بو قبیس سے لے کر وادی فاراں تک، فکر و فن کی ضیائیں، عقل و دانش کی شعائیں، خلوص و صداقت کی نوائیں، پکار پکار کر موضوع سخن کی تائید کر رہی ہیں۔ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ معزز سامعین، کتاب فرقان میں اللہ رب العزت نے سینکڑوں مقامات پر انسان کو فکر اور ذکر کا درس دیا ہے، باطن میں جھانکنے کی ترغیب دی ہے، تاکہ ہمارا ظاہر مظہر جلال اور ہمارا باطن آئینہ جمال بن جائے۔ جو سینہ انسانی تصورات اور کیفیات کو سمجھنے سے قاصر ہو، جو نگاہ افق کے اس پار نہ دیکھ سکے، وہ بیکار محض ہے۔ ارباب ذوق سلیم علامہ اقبال بھی کچھ ایسے ہی نوجوان کا ذکر اپنی شاعری میں کرتے ہیں، جو زندگی کی شب تاریک کو سحر کرنے والا، ظلمت کو زیر و زبر کرنے والا، وہ کبھی گردش دوراں کی طغیانی کھینچنے والا، تو کبھی محبت کی تصویر، کبھی مہر و وفا کی تنویر، تو کبھی خالد کی بے نیام شمشیر ہوتا ہے۔ جو وہ رحم کے قلب میں ڈھل جائے تو ریشم کی طرح نرم، اور جب دشمن کے سامنے ڈٹ جائے تو فولاد بن جاتا ہے۔ سامعین ذی وقار، اہل ایمان پر مصائب کی سیاق گھٹائیں اور حوادث کی تاریک راتیں تو ضرور آتی ہیں، لیکن وہ دائمی نہیں، وقتی ہوتی ہیں۔ وہ موت نہیں، حیات بخشتی ہیں، غلامی نہیں، آزادی دلاتی ہیں، خادم کائنات نہیں، وجہ کائنات بناتی ہیں، کرگس نہیں، عقاب بناتی ہیں۔ وہ عقاب کبھی تو ابو بکر و عمر کی صورت اختیار کرتا ہے، تو کبھی عثمان و علی کی، تو کبھی سلیمان فارسی کی، تو کبھی خبیب، تو کبھی صہیب رومی کی، کبھی ٹیپو سلطان، تو کبھی کیپٹن کرنل شیر خان کی صورت اختیار کرتا ہے۔ پھر ملت اسلامیہ کی کہکشاؤں کے روشن ستارے آسمان کو مخاطب کر کے قوم کو یہ پیغام دیتے ہیں، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ جناب صدر، جب میں نے تاریخ کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھا تو میری نظر موسیٰ علیہ السلام پر رکے بغیر نہ رہ سکی۔ آخر کیوں فرعون کے حکم پر ہر جنم لینے والے بچے کو قتل کر دیا جاتا ہے، ہزاروں ماؤں کی گود میں انگارے بھر دیے جاتے ہیں، مگر موسیٰ علیہ السلام پھر بھی پیدا ہوتے ہیں، پلتے بڑھتے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں، ان کے پاس دولت نہیں، پھر بھی فتح موسیٰ علیہ السلام کے قدم چومتی ہے۔ فرعونیت نیز تو نابود ہو جاتی ہے۔ فرعون کے غرق ہوتے گھوڑے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، گرجیں تو پہاڑوں کے جگر چیر کے رکھ دیں، گرجیں تو پہاڑوں کے جگر چیر کے رکھ دیں، اڑ جائیں تو پر کاٹ کے تقدیر کے رکھ دیں۔ صدر ذی وقار، ہم اس قوم کے فرزند ہیں جس نے کائنات کی وسعتوں میں روشنی کے کمکمے جلائے، جس کے پاؤں کی ٹھوکر سے صحراؤ دریاؤ نیم پہاڑ جس کی ہیبت سے رائی، کیسر و کسرا کے ایوان لرزہ براندام، کائنات کی وسعتیں جس کے قدموں میں سجدہ ریز، جس کے ولولے تند و تیز، جس کی ضرب کلیمی سے سینہ دشت میں شگاف، کلزم خون آشام جس کے دبدبے سے پایاب، اور جس کے کارواں کی دہشت سے چٹانوں کے جگر چاک ہو جایا کرتے تھے، جس کے اشارے سے لرزتی زمین تھم جایا کرتی تھی، جس کے حکم سے نیل کا کھڑا پانی چل رواں ہو جاتا تھا۔ ملا کے موت سے نظریں وہ مسکراتے تھے، ملا کے موت سے نظریں وہ مسکراتے تھے، رضائے حق کے لیے نقد جان لٹاتے تھے۔ وہ روب تھا عدو سہمے سہمے رہتے تھے، وہ دبدبا تھا کہ دریا بھی تھم کے بہتے تھے۔ بلاؤ زلزلہ کی نبض رک کے چلتی تھی،
خدا گواہ میرا موت چھک کے چلتی تھی، موت چھک کے چلتی تھی۔ صدر نشین، آئیے آج کے دور کی بات کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر آنکھیں اشک بار اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ عراق میں ظلم، افغانستان میں تباہی، کشمیر میں سسکتے بچوں کی آہیں، فلسطین میں بیٹیوں اور بہنوں کی صدائیں سن سن کر دل خون کی آنسو روتا ہے۔ آج نوجوان کے ہاتھ سے تلوار حیدری چھن چکی ہے۔ ہم نے یقین محکم کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے فہم کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے آئین بے باکی کو توڑ دیا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تارک قرآن ہو کر۔ معزز سامعین، اقبال نوجوان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے نوجوان، ایک ہاتھ میں اللہ کا کلام اور دوسرے میں عزم و یقین لے اور گمان کی بلندیوں سے بلند ہو جا۔ اٹھ جاگ کے عزم کا وقت آیا ہے، دلوں کے زخم دھونے اور قلب میں خودی سمونے کا وقت آیا ہے۔ غفلت کی چادر اتار کر کاہلی کی قبا پھینک، شیطان کے جال کو توڑ۔ اٹھ یورپ و ایشیا کے ناخداؤں کو بتا کہ تو کم کوش نہیں، طرز کہن پہ اڑنے والا نہیں، اغیار کے ہوش ربا ناروں میں آنے والا نہیں، فحاشیوں اور یعنی کے دھارے میں بہنے والا نہیں۔ صدر محترم، حاضرین مکرم، اقبال کی آرزو ہے کہ آج کا نوجوان اپنے مقام کو پہچان لے، خودی و خود شناسی سے اگر آشنا ہو جائے تو پھر ہم اس کی صدائے حق سن سکتے ہیں، جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کے کلیساؤں میں دی، محمد بن قاسم نے راجہ دہر کے بت خانوں میں دی، احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کے میدانوں میں دی، محمود غزنوی نے سومنات کے صنم خانوں میں دی، شیر ٹیپو سلطان نے میسور کے بیابانوں میں دی، اور ہم سب پر ثابت کر دیا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، قطار اندر قطار اب بھی، وما علینا الا البلاغ المبین۔